و تکبر اس طرح ہوتا ہے کہ احساس نہیں ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اندر تکبر نہیں، حالانکہ تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اکمال الشیب میں لکھا ہے کہ جس نے اپنے لیے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شبہ متکبر ہے، کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی رفعت قدر کے مشاہدے کے بعد ہوگا۔ پھر جب تواضع کا اپنے لیے دعویٰ کیا گیا تو گویا اپنے مرتبے کی بلندی کا مشاہدہ کیا تو متکبر ہوا۔ خلاصہ یہ کہ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی پستی اور خواری اپنی نظر میں اس درجہ ہو کہ اپنی رفعت شان یا کسی منصب و جاہ کا وسوسہ تک بھی نہ ہو۔ سر سے پا تک اپنے آپ کو خوار ذلیل دیکھے، اور جس کا یہ حال ہوگا وہ کبھی دعویٰ کسی بات کا نہ کرے گا، نہ تواضع کا اور نہ کسی صفت محمود کا۔ اس لیے کہ دعویٰ جب کبھی ہوتا ہے وہ اپنی رفعت کے مشاہدے سے ہوتا ہے۔ حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کم تر اور پست خیال کرے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جو انکساری اور تواضع کا کام کرے وہ متواضع ہے۔ جیسے کوئی امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اس کو کہتے ہیں کہ بیچارے بڑے منکسر مزاج ہیں، حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع شمع برابر بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے شیخ رحمۃ اللہ علیہ متواضع اور غیر متواضع کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ متواضع در حقیقت وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالا تر ہوں۔ مثلاً کرسی چھوڑ کر فرش پر بیٹھ گیا تو فرش پر بیٹھنے کو اپنی قدر و منزلت سے پست سمجھے اور اپنے مرتبے کو بلند جانے، اور یہ خیال کرے کہ میں تو لائق اسی کے تھا کہ کرسی پر بیٹھوں، لیکن یہ میں نے تواضع اختیار کی ہے اور بہت اچھا کام کیا، تو یہ شخص متکبر ہے کہ اس کے دل میں قدر و منزلت ہے۔ بلکہ متواضع وہ ہے کہ تواضع کا کام کر کے اس کام سے اپنے آپ کو پست و ذلیل جانے۔ مثلاً فرش پر بیٹھے اور یہ جانے کہ میں تو ایسا خوار و ذلیل ہوں کہ اس فرش پر بیٹھنے کی لیاقت نہیں رکھتا، خالی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہوں۔ یا کسی غریب کی خدمت کی اور دل کی یہ کیفیت ہو کہ اس غریب کی خدمت قبول کر لینے کو اپنا فخر سمجھے کہ اس کا احسان ہے، اس نے میری خدمت کو قبول کر لیا، میں اس کا اہل نہیں کہ میں اس کی خدمت کروں، یہ تو اس غریب کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے میری خدمت کو قبول کر لیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تکبر کا مسئلہ شریعت میں بہت سخت ہے اور طریقت میں اس سے بھی زیادہ۔ اکابر کا معمول ہمیشہ دیکھا اور خوب دیکھا کہ جس کو اس نئے سلوک میں خلافت کا خیال بھی آ جاتا تھا وہ حضرات اس کو باوجود حصول نسبت کے خلافت دینے میں بہت پس و پیش کرتے تھے، اور خلافت مل جانے کے بعد بھی تکبر کے آثار شروع ہونے پر اگر تنبیہ سے کام چل جاتا تو خیر، ورنہ اجازت منسوخ کر دیتے تھے۔ میں نے اکابر کے بعض خلفاء کو جو کہ بہت ذاکر شاغل تھے اس تکبر کی وجہ سے گرتے ہوئے دیکھا ہے۔ خلافت کے بعد اس سے بچنے کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر شیخ کی طرف سے خلافت منسوخ بھی نہ کی جائے تو سلسلہ نہیں چلتا اور ان کے مریدین بہت کم کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس مہلک مرض سے نجات عطا فرمائے اور میرے دوستوں کو خاص طور سے اور جملہ سالکین کو محض اپنے فضل سے محفوظ رکھے۔ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ تکبر کا معاملہ تو بڑا ہے، مگر اس سے بھی بہت ہلکی چیز عجب ہے، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، وہ بھی بہت نہایت قابل احتراز ہے، کیونکہ اس کے نتائج بھی بسا اوقات ناقابل برداشت ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اسی عجب کی بدولت غزوہ حنین میں حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف فرما ہونے کے باوجود صحابہ کرام کو سخت پریشانی اٹھانی پڑی۔ سورہ توبہ میں آدھے پارے کے قریب تیسرے رکوع میں یہ قصہ مفصل مذکور ہے اور بیان قرآن میں مختصر ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور حنین کے دن بھی جس کا قصہ عجیب و غریب ہے، تم کو غلبہ دیا جبکہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ تم کو اپنے مجمع کی کثرت سے غرہ ہو گیا تھا، پھر وہ کثرت تمہارے کچھ کارآمد نہ ہوئی، اور کفار کے تیر برسانے سے ایسی پریشانی ہوئی کہ تم پر زمین باوجود اپنی فراخی کے تنگی کرنے لگی، پھر آخر تم پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور دوسرے مومنوں کے قلوب پر اپنی طرف سے تسلی نازل فرمائی، اور مرتدین کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ارشاد کہ مصیبت گویائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ مرتدین کی لڑائی میں اول طلیحہ کذاب سے معرکہ ہوا، جس میں بہت سے لوگ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے، خود طلیحہ بھی بھاگ گیا۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بڑھ گئے۔ اس کے بعد مسلمہ کی جماعت سے لڑائی ہوئی، جس میں بہت سخت مقابلہ ہوا، ہزاروں آدمی اس جماعت کے قتل ہوئے، اور مسلمانوں کی بھی بڑی جماعت شہید ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان مارکوں کے سپہ سالار تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم طلیحہ سے فارغ ہو گئے اور اس کی شوکت کچھ زیادہ نہ تھی تو میری زبان سے کلمہ نکل گیا، اور مصیبت گویائی کے ساتھ وابستہ ہے۔ میں نے کہہ دیا تھا، بنی حنیفہ ہے ہی کیا چیز، یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے لوگوں سے ہم نمٹ چکے ہیں، یعنی طلیحہ کی جماعت، مگر جب ہم اس کی جماعت سے بھیڑے تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ طلوع آفتاب سے لے کر عصر کے وقت تک وہ برابر مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ایک جملہ زبان سے نکل گیا جس کی وجہ سے اتنے سخت مقابلے کی نوبت آئی۔ اسی وجہ سے حضرات خلفائے راشدین، یہ جملہ غور سے سنیں آج کل کے حالات کے اعتبار سے، حضرات خلفائے راشدین جب کسی فوج وغیرہ کو کامیابی کی مبارک دیتے تھے تو بڑی تاکید اس کی فرماتے تھے کہ وہ جب پیدا نہ ہو۔ آج چاروں طرف سے یہ خبر ہے، بچہ حافظ ہونے کے بعد بس پھر یاد نہیں کرتا ہے۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ بس جلدی جلدی اس کا پورا کرایا اور اس کی تعریفات شروع کر دیں، بس اس کے اندر اس کے دماغ میں وہ تکبر، اور وہ جب گھس جاتا ہے تو وہ کام ہی نہیں کرتا ہے۔ بچوں کی تو ذہن سازی کر کے، اس لیے میں بار بار کہتا رہتا ہوں، بھائی دستار بندی تو نہ کرو، اور کرنی ہے تو محراب سننے کے بعد کرو، مگر کوئی سنتا ہی نہیں ہے، بس اپنا وہ نام کرنے کے لیے وہ دستار بندی کراتے رہتے ہیں۔ کبھی بچے کو نظر لگ جاتی ہے، کبھی بچے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تعریفات ہوتی ہے، سب تعریف کرتے ہیں، اور اسٹیج پہ تو بہت ساری تعریفات ہوتی ہے طلباء کی، وہ بیچارے کچے ہوتے ہیں، نہیں جیسا کچا گھڑا ہوتا ہے نا، ہاں جیسا کچا گھڑا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ منع کیا ہے، منہ پہ تعریف نہ کرو۔ تعریف کرنے سے جو ہے جب پیدا ہو جاتا ہے، خود پسندی آ جاتی ہے، اندر میں تکبر آتا ہے، بس سوری کرے کرے پانی پھر جاتا ہے۔ مولانا عمر پان پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے بہت سارے کام کرنے والے ہیں، میں نام نہیں لیتا، نہیں خراب ہو جائیں گے، اور ہم کیا کہیں بہت مضبوط ساتھی ہے، اس نے یوں کیا ہے، اس نے یوں کیا ہے، اس نے یوں کیا ہے، اسے خراب کر کے چھوڑتے ہیں۔ یہی تبلیغ میں حال ہے، یہی مدرسوں میں حال ہے۔ صاف صاف کہا کرتے، بڑے بڑے مجمع میں کہا کرتے تھے مولانا عمر پان پوری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، نہیں خراب ہو جائیں گے۔ اور ہمارے یہاں تو اسٹیجوں پہ جو تعریفات ہوتی ہے طلباء کی، بس انہیں خراب کر کے چھوڑتے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں رہتے ہیں بالکل۔ کوئی گردان پوری نہیں کرتا ہے، کوئی قرآن پاک یاد نہیں کرتا ہے، کوئی وہ حفظ کرتا ہے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی فارسی پڑھتا ہے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، وہ اس طرح خراب ہو جاتے ہیں بالکل۔ ایک صحابی نے ایک صحابی کی تعریف کر دی، فرمایا تو نے اس کی کمر توڑ دی۔ ایک جگہ آیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اللہ اکبر۔
پھر سنو، حضرات خلفائے راشدین جب کسی فوج وغیرہ کو کامیابی کی مبارکباد دیتے تھے تو بڑی تاکید اس کی فرماتے تھے کہ عجب پیدا نہ ہو۔ بات کرنے سے بھی اس لیے منع کیا گیا ہے۔ ہماری مثال ایسی جیسا کچا گھڑا، پانی ڈالو گے تو خراب ہو جائے گا، جب تک وہ آبے میں پک کے نہیں، جب پک جائے گا پھر پانی رہنا اس میں، تو پھر تو پانی ہی رہنا اس میں، ہے کہاں کے لیے؟ پانی کے تو لیے ہے، لیکن پکنے سے پہلے پانی ڈالو گے تو خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ طلبہ، کام کرنے والے، چاہے تبلیغ میں ہوں چاہے مدرسے میں ہوں، پڑھنے پڑھانے والے، جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو بس ایسا جیسے کچے گھڑے میں پانی ڈالو، وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کتنے مدرسین چلے گئے، کتنے طلبہ چلے گئے، لین بدل دی انہوں نے۔ ہاں، ایک طالب علم نے مجھے بتایا کہ میری تعریفات بہت ہوئی اور دارالعلوم میں میرا نمبر نہ آیا، پھر میری شان نے گوارا نہیں کیا کہ چھوٹے مدرسے میں پڑھنے کے لیے، بس میں چھوڑ کے بھاگ گیا۔ وہ خود بتایا مجھے۔ بس جس کو دیکھو اور سامنے تعریف اور پیچھے برائی۔ آج کل تو ماحول یہ ہے، سامنے تعریف تو ایسا ہے، ڈبل پیسہ ہے، بس وہ جی اس کا دماغ خراب کر دیتے ہیں اور پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ میں روک ٹوک کرتا ہوں، ناراض ہوتے ہیں۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، روک ٹوک نہ کرنا اس کا نام ہے خیانت، روک ٹوک نہ کرنا اس کا نام ہے خیانت، روک ٹوک کرنا اس کا نام ہے اصلاح۔ تو مجھ سے لوگ اس لیے ناراض ہوتے ہیں بہت سارے ہیں کہ میں روک ٹوک کرتا رہتا ہوں۔ ایک کو روک ٹوک کر دیا، کل رو رہا تھا، کل ایک کو روک ٹوک کر دی تو وہ رو رہا تھا، اتنی ناگواری ہوئی اس کو، اتنی ناگواری ہوئی کہ رونے لگا۔ جب ہمارے اوپر ڈانٹ پڑتی تھی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمارا جی خوش ہوتا تھا۔ اور ایک میرا ساتھی تو اتنا بڑھیا تھا، وہ میرے سے بڑھیا تھا، ایک روز اس کے پر ایسی تنبیہ ہوئی کہ وہ رونے لگا، باہر کھڑا ہو کے رو رہا۔ تو میں نے اس کے حوصلہ بڑھانے کے لیے کہا، اور اللہ کے بندے، یہ جوتے کس کس سے پڑے ہیں؟ یہ تو بہت خاص آدمی کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو اس نے میرے سے باقی کی بات بتائی۔ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں جا تنبیہ ہوئی ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں میرے سے تکلیف کیوں پہنچی حضرت کو، میں تو اپنی نادانی پہ رو رہا ہوں، میں تو اپنی نادانی، اپنی جہالت پہ رو رہا ہوں، میرے سے تکلیف کیوں پہنچی۔